الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سیشن سے بات چیت چل رہی تھی دین کی دعوت دینے کی دوسروں کو، اور اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کے مخاطبین دو قسم کے ہوتے ہیں. جن سے وہ مخاطب ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو وہ مسلم ہے یا وہ غیر مسلم ہے. اگر وہ مسلمان ہے، مؤمن ہے، تب تو آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کے اوپر پکا رہے اور جو اعمال ہیں ایک مسلمان کے ان کو مکمل طور پر اپنا لے. ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے طریقے سے آپ داخل ہو جائیں. اور اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب صرف آپ کی نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اس قسم کے اعمال صرف مقصود نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام جو دوسرے اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، آپ کی روحانی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ بہترین انداز کے اندر پیش آنا ہے. مطلب کہ پوری زندگی کی 24 گھنٹے کی انسان کی جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اس چیز کی مسلمان کو دعوت دینی ہے. اور جو غیر مسلم ہوگا تو اس کو آف کورس نیک اعمال کی دعوت دیں گے، لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دعوت دیں، کہ ایمان جتنی بڑی نعمت دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، اور یہ ایمان ہی کی وجہ سے آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے. دنیا کے اندر بھی آپ کی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کی کامیابی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دونوں چیزیں سکھائی ہیں کہ غیر مسلم کو دعوت دینا اور اس کا انداز، اور پھر جو مسلمان ہے ان کو بھی دعوت دینا تاکہ وہ اپنے اعمال کے اندر اور مزید پختہ رہے اور جو اعمال چھوٹ رہے ہیں ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے. اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بلغوا عنی ولو آیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الوداع کے اندر، حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے اندر تمام کے تمام وہاں صحابہ اکرام جو موجود تھے عرفات کے میدان میں، اور ان کو جو آپ کا زبردست
خطبۃ الوداع ہے، اس کے اندر خطبہ دینے کے بعد، خطبہ کا مطلب بیان دینے کے بعد، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بطور امانت ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، آپ لوگوں تک میری چیزیں پہنچا دینا، میری باتیں پہنچا دینا، دین پہنچاتے رہنا، اگرچہ آپ کے پاس ایک ہی آیت ہو، ایک ہی آیت کا علم اگر آپ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں تک وہ ایک آیت کا علم بھی پہنچا دیں۔ اور صحابہ اکرام کو جو آپ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ انہی کے لیے نہیں تھا بلکہ امت کے لیے، باقی جتنے بھی لوگ آنے والے تھے، جو بھی مؤمن ہوگا، جو بھی اسلام قبول کرے گا، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے وہی حکم ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اولاد کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، جن کے ساتھ ہماری لین دین ہے، ان کو بھی دین کی دعوت all the time کسی نہ کسی انداز کے اندر دیتے رہیں۔ اب آتے ہیں، قرآن کریم نے ہمیں ایک انداز سکھایا ہے۔ چنانچہ جو آیت میں نے ابتدائی خطبہ کے اندر، اس خطبہ کے اندر بھی اور پچھلے خطبوں کے اندر بھی میں پڑھتا رہا، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ادع الى سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہا کیجئے، دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک، سب سے پہلے فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین خوبصورت نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تیسرے فرمایا کہ جب آپ ان کے ساتھ مجادلہ بھی کرنا ہو، ان کے ساتھ جب ڈیبیٹ بھی کرنا ہو، تو اس وقت آپ کو بہترین انداز، خوبصورت انداز، احسن، جو سب سے خوبصورت انداز ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ سخت الفاظ ان سے نہیں کہنے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، ایسی باتیں ذاتی طور پر ان کے اوپر جو اٹیک کرنی ہے وہ نہیں کہنی ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، آپ ان کے بتوں کو گالیاں نہ دیجئے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو گالیاں، ان کو برا بلا مت نہ کہو، برا بلا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ان بتوں کو، ان کے ان مورتیوں کو، ان معبودوں کو آپ برا بلا کہیں گے تو وہ رسپانس کے اندر آپ کے اللہ کو کوئی برا بلا نہ کہہ دیں۔ تو فرمایا سب سے پہلا انداز حکمت کے ساتھ، اور حکمت یہ کہتے ہیں کہ موقع، محل، شخص، موقع، محل اور شخص، موقع کا مطلب اس جگہ کے لحاظ سے، موقع کا مطلب وقت کے لحاظ سے، محل کا مطلب اس جگہ کے لحاظ سے، اور شخص اس شخصیت کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب آپ مناسب گفتگو استعمال کریں گے تو اس کو کہتے ہیں حکمت۔ وقت کے لحاظ، جگہ کا لحاظ، شخصیت کا لحاظ۔ اس کی ایک مثال عرض کر کے بات آگے چلاؤں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی اور بخاری کے اندر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور
صحابہ کرام بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دیہاتی مسجد کے اندر آئے، مسلمان نہیں تھے، ایک دیہاتی اندر آئے اور بڑی عمر کے تھے، اور انہوں نے اپنے دیہاتانہ انداز کے اندر، کیونکہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ ہر قسم کے آدمی کے ساتھ ان کی میل جل ہوتی ہے اس زمانے کے اندر خاصتاً، اور پھر چونکہ وہ سوسائٹی کے لحاظ سے ذرا مالدار بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ پڑھے لکھے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور دیہاتی اس زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتے تھے کہ وہ اتنے مالدار بھی نہ ہوتے، ان کی پڑھائی لکھائی بھی نہ ہوتی، اور وہ بالکل رکھی بات اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ کرتے۔ تو وہ جو بوڑھے شخص تھے وہ جب آئے اور ان کو پتہ چلا تھا کہ اس علاقے مکے کے اندر اور خاصتاً اس محلے کے اندر ایک شخصیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے، اور وہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میری تم اتباع کرو۔ تو وہ اپنی سواری کے اوپر ہی تھا، تو جو ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، مسجد کے قریب وہ داخل ہوا، اور چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا تو دور سے اس نے کہا کہ محمد تم میں سے کون سے ہیں، کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا انداز اس طرح رکھا انداز تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک دیہاتی ہے اور اس نے اس رکھے انداز کے اندر بات کی ہے اور رکھے انداز کے اندر اس نے پوچھا ہے، وہ بے احترامی اس کا مقصد نہیں تھا، اس کا انداز ہی اسی طرح تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ سے فرمایا ہاؤمو ہاؤمو، یہ عربی کے ایک الفاظ ہے کہنے کا، ادھر آؤ یار، ادھر آ ادھر آ، اس انداز کے اندر، یعنی جس طرح اس نے رکھے انداز کے اندر بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اس کے لیول کے اندر وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ میرے ساتھ بڑے پڑھے لکھے ایک خاص انداز کے اندر عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ کہیں ایسا نہ محسوس کرے کہ میں ان کے ساتھ کھلی بات نہیں کر سکتا ہوں، ہی از ناٹ اپروچیبل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کو جواب دیا تو جیسے دیہاتانہ انداز ہوتا ہے تو اسی دیہاتانہ انداز کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ علماء اس کے ماتحت فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اس کے مرتبے کے مطابق اس سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اگر ایک دیہاتی شخص ہے تو اس کے ساتھ اس انداز کے اندر بات کرتے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے ساتھ اس انداز کے اندر بات کرتے، ایک بچہ ہے تو اس بچے کے ساتھ اسی انداز کے اندر بات کرتے، اور اس کو کہتے ہیں حکمت۔ ایک مرتبہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن کے اندر ان کی والدہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ انس آپ کی یہاں ہی رہے، آپ کی خدمت کے اندر، اور آپ کے ساتھ ہی چلتا پھرتا رہے تاکہ وہ آپ سے ہر چیز سیکھ لے، اس کی تربیت آپ کی نگرانی کے اندر ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر رہا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام دیا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام دے دینا اور جلدی چلے جانا۔ تو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ اب بچپنا تھا اور بچپنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گزر گیا، نکل گیا، اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو درمیان میں 1-2 منٹ کے لیے ان کے ساتھ رکا کہ ان کے دیکھوں وہ کیا کھیل رہے ہیں، اور اتنی دیر میں مشغول ہو گیا ان کے ساتھ اور بھول ہی گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مسئلے کے لیے بھیجا تھا، کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ ادھر اپنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے انس کو بھیجا ہے اور ادھر جا کر ابھی تک واپس نہیں آئے کہ چلو دیکھ تو لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انس جو ہیں وہ ادھر
بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا ان کے ساتھ مشغول ہیں یا کھیل کو دیکھ رہے ہیں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا تو انس ادھر بچوں کے ساتھ مشغول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کے ساتھ آئے، اور پیار کے ساتھ آ کر بعض روایت میں ہے کہ کان کو پکڑا، آہستہ سے اسے حرکت دی ان کی توجہ کے لیے، کھینچا نہیں، ایسے پکڑا اور ان کو توجہ دلانے کے لیے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ انس، تمہیں میں نے کسی چیز کے لیے بھیجا تھا، کسی کام کے لیے؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جب اس طرح دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں تو فوراً مجھے یاد آ گیا کہ اوہو، مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ پیغام فلاں شخص کو پہنچا کر آؤ اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب واپس دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ جلدی واپس آ جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انتظار کر رہے تھے اور ادھر آ گئے ہیں اور میں ادھر مشغول ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادھر مشغول ہو گیا تھا، ابھی جاتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں بھاگ کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ وہاں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے واپس پیغام دیا واپس آ کر آپ کو دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا نہیں کہ کیوں تم راستے کے اندر مشغول ہو گئے تھے، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ بات ہی نہیں کی، گویا کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں، ایسے پیار کے اندر۔ حالانکہ اگر چاہتے تو مجھے سختی کے ساتھ ڈانٹ لیتے کہ میں نے تجھے ایک ضروری کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس وقت میرے دل کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی رحیم شخصیت دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ ایک خاص انداز تھا، بچوں کے ساتھ ایک خاص انداز تھا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اب جب ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز کچھ اور، اگر مجمع کے اندر ہوتے تو اس کا ایک خاص انداز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، ابتدائی دعوت، تو مکہ والے جو ہیں ان تمام کے تمام کو اکٹھا کیا، اور اس زمانے میں اگر مکے والوں کو اکٹھا کرنا تھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی وہاں، اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر زور سے آواز دیتے تو جتنے بھی لوگ سن لیتے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی ضروری کام ہے، چلو جلدی چلے جاؤ، کیونکہ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہی تھا۔ تو جتنے بھی لوگ وہ اکٹھے ہو جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر زور سے آواز دی کہ مکہ والو۔ تو جتنے بھی لوگ تھے اپنے گھروں سے بھی نکل آئے، جو کھیتوں کے اندر تھے وہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے تھے اور جتنے بھی لوگ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اس شخص کو کوئی خاص بات کہنی ہے، اس لیے اس نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں جتنے بھی تھے وہ آپ کے خاندان والے بھی تھے، آپ کے پورے مکہ والے بھی تھے، وہاں سربراہ بھی تھے، لیڈر بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سب کے سب جمع ہو گئے؟ انہوں نے کہا جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کیا مانتے ہو، سچا مانتے ہو یا جھوٹا مانتے ہو؟ ان سب نے ایک ہی آواز کے اندر کہا کہ ہم سب تمہیں سچا مانتے ہیں۔ ایک تمہید باندھنے کا انداز تھا، ان کی تسلی لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب مجھے سچا مانتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم تجھے سچا بھی مانتے ہیں، ہم تجھے امین بھی امانت دار بھی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اور آگے لے گئے، فرمایا کہ یہ پہاڑ کے اوپر میں جو کھڑا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں تم تمام لوگوں کو کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو انتظار کر رہا ہے اور وہ آپ لوگوں کے اوپر ابھی حملہ کرنے والا ہے، تم میری اس بات کو مانو گے یا نہیں؟ حالانکہ ان لوگوں نے اس لشکر کو دیکھا ہی نہیں اور پہاڑ کی اس طرف ان کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا وہ نبی کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر، تمہارے درمیان 40 سال سے بھی زیادہ تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم میری بات پر یقین کرو گے یا نہیں؟
تو وہ جتنے بھی وہاں موجود تھے سب کے سب کہنے لگے کہ اگر تو ہمیں یہ کہے کہ اس پہاڑ کے اس طرف دشمن کی فوج کھڑی ہے اور وہ فوج ہم سب کے اوپر حملہ کرنے والی ہے تو ہم فوراً تیری بات پر یقین کر لیں گے، ہم مان لیں گے اگرچہ ہماری آنکھیں اس کو نہ دیکھ سکیں۔ تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمہید باندھی اور اس تمہید کے باندھنے سے ان کے دل اور یقین کو مضبوطی سے اس کی تصدیق کر لی کہ وہ ان کا یقین ہے نبی کی ہر بات پر، تو فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں ایک بہت ہی اہم بات کہنے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے تمہیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن تم میری بات پر یقین کرتے ہو کہ اس کے پیچھے دشمن ہے، اگر اس بات پر یقین کرتے ہو تو دوسری بات جو سچی ہے جس کے بارے میں تمہیں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت، مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی ہے اور وہاں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اس جہنم سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور اس جنت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کو ایک مانو اور میں اللہ کا نبی ہوں، تم اس بات کو مان لو۔ یعنی ان کو دین کی دعوت دی۔ یہ جو تم دوسرے یہ بتوں کو مانتے ہو اور ان کے سامنے سجدے کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ اس شرک کو چھوڑ دو اور اللہ کی ایک ذات کو تم مان لو اور اسی کے ساتھ تم اپنا لگاؤ، اسی کے ساتھ دل لگا لو۔ وہی ایک ذات ہے جو پورے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، اس ہی کی تم عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس نے مجھے منتخب کیا ہے، تم میری بات مان لو۔ تو اس میں سے جو نیک بخت تھے اللہ رب العزت نے ان کی دل کے اندر تو بات ڈال دی، لیکن جو بدبخت تھے وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہمیں اس کے لیے، اس دعوت کے لیے بلایا ہے؟ اس دعوت کے لیے تو نے ہمیں یہ پوری تقریر کر رہا تھا؟ اس دعوت سے تو تمہیں ہم روک رہے ہیں کب سے۔ تو خیر واقعہ پھر لمبا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان نصیب کیا، ان کے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور جو بدبخت تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، اور وہ بعض جو ہیں وہ دین کے قریب نہیں ہوئے اور بے دین ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دعوت کا انداز کہ حکمت کے ساتھ، کہ پہلے آدمی راستہ ہموار کرتا ہے، اگلے کی کانفیڈنس، اگلے کی تسلی، اگلے کی تصدیق، اس کا یقین، ایسی باتوں سے انسان شروع کرتا ہے کہ جس پر اس کو 100% یقین ہو۔ آج کل ہم جس پر 100% یقین ہے، ہر شخص کو موت پر یقین ہے۔ اب دعوت جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی، یہ میری بہن، دیکھو یہ مختصر زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، موت کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ بچہ ہو بشرطے کہ سمجھدار ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے وہ بد آدمی ہو، نیک وکار ہو، نیک کام کرنے والا ہو یا برے کام کرنے والا ہو، ہر آدمی کو موت پر یقین ہے۔ اور جب ہم سب کو موت پر یقین ہے کہ موت کسی نہ کسی موقع کے اوپر آنا ہے اور ہم سب مریں گے، تو اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ میری کامیاب ترین زندگی ہو جائے، یہ جو زندگی ہے یہ تو گزر جائے گی۔ تو انسان دعوت اس انداز کے اندر شروع کرے کہ بھائی موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ایک زندگی ہے، صرف آپ قبر کے اندر دفن کر کے ادھر ختم ہو جائے اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس انداز کے اندر انسان اگر دعوت کو شروع کرے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت کے ساتھ، کہ دیکھے کہ اگلا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور
اچھے درجے کا ہے، چھوٹے درجے کا ہے، کون سے، ہر ایک کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان حکمت کو اختیار کرے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہوا ہے، بریک کے بعد کچھ کالز کافی دیر سے انتظار کریں، ان کے کالز بھی لے لیں گے، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دیتے ہوئے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔